پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین گرامی، 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ہم سماوی کتب کے تعارف میں توریت کا پچھلے شارٹ لیکچر میں ہم نے مختصر طور پر تعارف پیش کیا۔ اس کی کچھ تفصیلات رہ گئی تھیں جو آج توریت کے دوسرے پروگرام میں ہم پیش کرتے ہیں، لیکن بہت اختصار کے ساتھ۔ آج جو بہت اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ توبہ کی 30ویں آیت ہے۔ قرآن نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، عزیر کو انگریزی میں عزرا کہتے ہیں، ان کا جو زمانہ تھا وہ تقریباً 5ویں صدی قبل مسیح میں تھا۔ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ باتیں صرف وہ اپنے منہ سے اپنی سوچ کے مطابق کہتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ قرآن کا بیان ہے۔ اچھا، دور حاضر میں یہودیوں نے مسلمانوں پہ اور قرآن پہ بہت بڑا اعتراض کیا کہ نہ توریت میں نہ اولڈ ٹیسٹامنٹس میں کسی میں بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، جبکہ یہ قرآن ہم پہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جو مدینہ میں اتری، اور مدینہ میں بہت سارے یہودی ہیں۔ مدینہ کے یہودیوں نے اس آیت پہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ ہم عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ کے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ اور سیدنا عزیر کا کیوں اتنا بڑا احترام تھا؟ وہ اس لیے کہ توریت گم ہو گئی، اس کے سارے نسخے جلا دیے گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام توریت کو بہت اچھی طرح یاد رکھتے تھے۔ میں عرض کر دوں کہ حضرت عزیر سے ہی پہلے توریت کے سارے نسخے، توریت تو تختیوں پہ آئی تھی، وہ تختیاں ضائع کر دی یہودیوں کی دینی قیادت نے۔ ان کی منفعت اسی میں تھی کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود نہ رہے تاکہ وہ من چاہی تعبیریں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام توریت کے حافظ تھے، تو انہوں نے اپنے حافظے سے توریت کو دوبارہ لکھوایا، اور جب توریت کو دوبارہ لکھوایا تو یہ عبرانی میں لکھوایا گیا، اور یہ عبرانی کا یہ جو نسخہ توریت کا تھا، پھر یہ توریت اصل توریت یہی سمجھی گئی۔ پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ اسی توریت میں 5 باب ہیں۔ تیسرا باب توریت یعنی قانون ہے، قانون کو عبرانی زبان میں توریت کہتے ہیں، لہذا توریت کتاب کا نام تیسرے باب کے نام کے سبب موسوم کیا گیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت کو پھر سے زندہ کیا۔ گویا آپ بہت بڑے، آپ نے مسیحائی کا کام کیا، توریت کو زندہ کر کے۔ آپ کے اس احترام کے پیش نظر یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو حضرت اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، ایک اور جگہ پہ قرآن نے بیان کیا کہ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ یہ بھی عزیر تھے، تو کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے یروشلم کو یا شہروں کو برباد دیکھا جب یہودیوں کے اوپر افتاد پڑی، تو انہوں نے کہا کہ انا یحیی اللہ ان یحیی هذه اللہ بعد موتها،
اللہ تعالیٰ ان شہروں کو ان کے مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی 100 سال کے بعد. جب وہ زندہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا جو برباد شہر تھے وہ ایک بار پھر آباد ہیں. تو اللہ میاں نے پوچھا کم لبثت، آپ کتنی دیر سوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ لبثت یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ تھا. اللہ نے کہا نہیں، تم 100 سال سوئے رہے. تو ناظرین گرامی، بہت سارے محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر کے ساتھ واقعہ پیش آیا. ہاں، کئی یہودی سورسز کہتے ہیں کہ حضرت عزیر نہیں، کسی اور برگزیدہ ہستی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اور سیکنڈ ٹیمپل جو برباد کیا گیا وہ 70 عیسوی میں جب رومن جنرل ٹائٹس نے یروشلم پہ حملہ کیا. ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جب حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا، یہودیوں کی علمداری میں یہودیوں کا قبضہ تھا یروشلم پہ، تو سیکنڈ ٹیمپل اس وقت برباد کیا گیا. یہ کچھ تفصیلات تھی جو پچھلے لیکچر میں رہ گئی تھی. ہاں، اسی عبرانی نسخے کو بنیاد بنا کے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پہلے 5 باب جو لکھے گئے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پہلے 5 باب جو لکھے گئے وہ دراصل تورات ہی ہیں. ناظرین گرامی، اور آخری بات یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ اعتراض کہ نہ تورات میں نہ اولڈ ٹیسٹامنٹس میں کہیں بھی یہودی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ ہم پہ غلط الزام ہے. یہ اللہ کا منشا تھا، جس طرح میں نے پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں عرض کیا کہ قرآن کوئی 100 سال کے لیے یا 1400 سال کے لیے نہیں اتارا گیا. جب تک یہ دھرتی قائم ہے قرآن اس وقت تک کے لیے قرآن ہدایت ہے. ہوا یہ کہ 1950 کے لگ بھگ بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے کناروں پہ ایکسکویشنز ہوئی. اس میں سے کچھ سکرولز ملے جن کو ہم ڈیڈ سی سکرولز کہتے ہیں. ان سکرولز میں ہمیں ایک کتاب ملی جو 100 عیسوی سے 150 عیسوی کے درمیان لکھی گئی. گویا حضرت عیسیٰ کے آنے کے 100 سال بعد یا 125 سال بعد یہ کتاب لکھی گئی. اور یہاں ایک عیسائی اسکالر یہودیوں پہ شدید تنقید کرتا ہے کہ یہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. گویا قرآن کا یہ دعویٰ کہ کچھ یہودی عزیر کو اللہ کا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس کی ہمارے پاس مادی شہادت آ گئی. یہ بھی واضح رہے کہ رومن چرچ میں کونسل آف نائسیا نے 325 عیسوی میں گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے کم و بیش 290 سال بعد ٹرینٹی تثلیث کا اصول انہوں نے اختیار کیا. ہاں، اور آخری بات یہ کہ میں بھول نہ جاؤں عرض کرنا کہ ہم حضرت داود کی کتاب زبور کا تذکرہ نہیں کر سکے. زبور اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹس میں سامس کے نام سے PSALM سامس، پی سائلنٹ ہے، سامس کہا جاتا ہے. اور یہ سامس دراصل حضرت داود علیہ السلام پہ اتری ہوئی زبور ہے، جس کو ہمارے مسیحی دوست اتوار کے روز چرچ میں عبادت کرتے ہوئے الاپتے ہیں. ہاں، دور حاضر میں لاہور کی بائبل سوسائٹی نے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع کر دیا، اور ایک سلیم بشیر صاحب نے منظوم پنجابی ترجمہ بھی زبور کا شائع کر دیا ہے. انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم بائبل کا تفصیل سے جائزہ لیں گے. شکریہ جی. پروردگار بحر و بر